نہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے نا، برابر ہو گئی تو شرک ہے۔ ہاں ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع۔ توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد، اہل ایمان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے۔ یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، بیٹے سے کرو، اولاد سے کرو، مال سے کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے، وطن کی محبت، قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے۔ جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی، یہ شرک فی المحبت، اور محبت روح ہے عبادت کی، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت۔ فارمولہ ہے نا، اب اپلائی کیجئے ذرا۔ آپ کو معلوم ہے کوئی شے آپ کے لیے لینی حرام ہے، رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے، حرام ہے، لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی۔ محبوب تر کون ہے، اللہ یا مال؟ نہیں، اس معاملے میں کون ہے؟ وہ تو مال ہے نا۔ مشکل ہے، ماننا مشکل ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پہ تقریر ہو تو بس وہی دو چار مسئلے جو ہیں انہی پر دھواں دار تقریر ہونی چاہیے، ہمیں کوئی نہ چھیڑے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ باہر کے بت آپ توڑ دیں گے، یہ اندر جو بت خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا؟ مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے تو آپ کا معبود حقیقتاً کون ہے؟ مال۔ آپ کو کیا کہا جانا چاہیے؟ زرپرست۔ دعویٰ کیا ہے؟ خدا پرستی کا، حقیقت میں ہے زرپرست۔ اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ۔ کون ہے درہم و دینار کا بندہ؟ جس کے لیے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دے۔ تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ دولت کی۔ نام کیا ہے؟ عبد الرحمان، حقیقت میں کیا ہے؟ عبد الدینار۔ نام تو رکھنا آسان ہے، ماں باپ نے رکھ دیا، یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ، اور لفظ عبد۔ ٹھیک ہے، اب اپنا جائزہ لے لیجئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ شرک کون کون سے ہیں، کہاں کہاں ہیں۔ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اب اس کو اوپر لائیے، اجتماعی سطح پر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست جو ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی، جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایوولوشن، تمدنی ارتقاء، اس کی بلند ترین شکل کیا ہے؟ کانسیپٹ آف اسٹیٹ۔ اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک حاکمیت کا تصور، حاکمیت کس کی ہے، اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شے کون سی ہے، انہیں ایک قوم بنانے والی شے کون سی ہے، ایک نیشن۔ کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی شے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں، جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے۔ اسی کا نام ہے نیشنلزم، وطن کی محبت، ٹیریٹوریل نیشنلزم۔ اس دور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ وطن کی محبت۔ اور یہ وطن کی محبت
جب اصل شے ہو جائے گی آپ کو جوڑنے والی تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا؟ معبود. وطنیت جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک. یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں. وطن کی جے یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ وطن کی نماز. وطن کا جھنڈا سلامی، یہ کیا ہے؟ دیز آر آل ریچولز. اس معبود کے لیے مراسم عبودیت وہ یہ ہے. وطن کی محبت ہر چیز سے بالا، یہی تو ہے شرک. سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے؟ لیکن یہ بھی میں عرض کروں گا، حضور کی حدیث مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سند کا درجہ کیا ہے، عام طور پر بیان ہوتی ہے حب الوطن من الایمان. وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضا ہے. حدیث ہے یا نہیں ہے اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں. انسان کی فطرت کا تقاضا جہاں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، گھر سے محبت ہوتی ہے، شہر سے ہوتی ہے، ملک سے ہوتی ہے. لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تشکیل کر رہی ہو وہاں در حقیقت یہ ہر شے سے بالا تر ہوتی ہے. تبھی تو قومیت کی تشکیل ہوگی. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے. اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے. وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے. اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج نہیں. یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک کا. اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی، اولاد آپ کا معبود ہے. تابع ہوئی کوئی حرج نہیں، کرو محبت. یہ دوسرا فارمولہ ہے. اب تیسری چیزیں بہت مختصر ہیں. عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر. دعا ہی عبادت کا جوہر ہے. مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے. گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا. توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے گا. اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے. کسے باشد. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے. ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے